بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام نور القرآن، اور اس وقت وی آئی پی یوٹیوب ریڈیو پر آپ سے مخاطب ہے آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ آر جے ارحم سجاد، اور آج ہمارا 8واں پروگرام ہے، اور آپ کے فیڈ بیکس ہماری حوصلہ افزائی کریں گے کہ یہ پروگرام کیسا لگا اور آپ نے اس سے کیا کچھ سیکھا۔ تو فیڈ بیکس دینا مت بھولیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہم سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ پروگرام میں میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ اسی پروگرام سے ملتا جلتا ہوگا، اسی پروگرام سے لنک ہوگا، اور ہم نکاح کے موضوع کو ریلیٹ کریں گے طلاق کے موضوع کے ساتھ، اور عصر حاضر کے ساتھ اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طلاق کی کیا وجوہات ہیں، طلاق کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ طلاق کے حوالے سے طلاق کا جو موضوع ہے یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، کیونکہ قرآن پاک نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ جس طرح آپ نے ہمارے مختلف پروگرامز میں مختلف چیزیں سنی ہوں گی، اور اس سے ہٹ کر بھی آپ لوگوں نے بہت کچھ اس حوالے سے پہلے سے سن رکھا ہوگا۔ تو اس ٹاپک پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ درجنوں پروگرام اس ٹاپک پر کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس موضوع پر ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورۃ الطلاق ہے، اور اگر اس پر گفتگو کی گئی شاید 15 سے 20 منٹ کے پروگرام میں ہمارے 2 سیگمنٹس کمپلیٹ ہوں، تلاوت والا اور لفظ بلفظ ترجمے والا۔ تو کیونکہ لفظ کا کہیں پہ حقیقی استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ بامحاورہ استعمال ہوتا ہے، تو اس چیز کو ہمیں سامنے رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ تو خیر، باتیں بہت ساری ہو گئیں، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 5واں پارہ ہے، جو ہم نے آیات منتخب کی ہیں 5واں پارہ ہے، اور سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 کو آج ہم ڈسکس کریں گے، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور لفظ پہ لفظ ترجمہ، جس طرح ہمارے پروگرام کا پہلے سے فارمیٹ چلتا آ رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم اور زیادتی کو برداشت نہ کر سکے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے مابین صلح کراؤ۔ والصلح خیر، اور صلح میں بھلائی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور لالچ اور کنجوسی میں گھرے ہوئے دل۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور اگر تم استطاعت نہ رکھو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکو، اگرچہ تمہیں اس کی چاہت ہو، تو تم ایک طرف خوب جھک جاؤ اور دوسری کو معلق رہنے دو۔
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سامعین، آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید، اور اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی طرف، اور چل کے سنتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ وَإِن، اور اگر امرأۃ، کوئی عورت، خافت، خوف محسوس کرتی ہے، من بعلها، اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزاً او اعراضاً، ظلم اور زیادتی کا، یعنی روگردانی کا یا اس طرح کا، فلا، پس نہیں، جناح، گناہ، علیہما، ان پر، آئیں یصلحا، کہ وہ صلح کرائیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان، صلح، والصلح، اور صلح، خیر، بہتر ہے، اچھی ہے، بہترین ہے، وَأُحْضِرَتْ، اور پھنسے ہیں، الانفس، نفوس یعنی دل کے معنوں میں، الشح، بخل میں، وَإِن، اور اگر، تحسنوا، تم احسان کرو، نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، خبیرہ، جانتا ہے، خبردار ہے، وَلَن، اور نہ، تستطیعوا، تم استطاعت رکھو، یعنی اگر نہ استطاعت رکھو، ان کے، تعدلوا، تم عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو، اور اگرچہ، حرستم، تمہیں اس کی خواہش ہو، چاہت ہو، فلا تمیلوا، بس ایک سمت نہ جھک جاؤ، کل المیل، پوری طرح سے، فتذروہا، کہ پس تم چھوڑ دو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی، یعنی دوسری کو چھوڑ دو، لٹکی ہوئی، وَإِن، اور اگر، تصلحوا، تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وَإِن، اور اگر، یتفرقا، وہ تفریق اختیار کر لیں، الگ ہو جائیں، یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرمائے گا، کلم، من سعتی، اپنی پوری وسعت سے، وکان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، واسعاً، وسعت والا ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اب چلتے ہیں ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ تشریح کے حوالے سے ہوتا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تشریح کو۔ تو ان آیات میں طلاق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور طلاق کس صورت میں دی جا سکتی ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ طلاق کا موضوع بہت وسیع ہے، اور اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں حکم ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے پریشان ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی صلح کراؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ اسی پارے کے آغاز میں صلح کرانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک اس کے اہل میں سے حاکم ہو، یعنی ایک اس کے اہل میں سے فیصل ہو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور دوسرا تمہارے اہل میں سے فیصلہ کرنے والا ہو، یعنی بڑے لوگ جو ہیں، دو لوگوں کو منتخب کیا جائے، ان دو لوگوں سے فیصلہ کروایا جائے، ان دو لوگوں سے صلح کرائی جائے۔ تو اب ارشاد ہوا کہ
تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی صلح کراؤ. فرمایا والصلح خیر، صلح بہتر ہے، اچھی ہے، بہترین ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ابو داؤد شریف میں باب الطلاق میں حدیث موجود ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق دینا ہے. اب فرمایا صلح بہترین ہے، اچھی ہے، اسی لیے فرمایا چاہے وہ منافقت والا ٹاپک ہو یا چاہے فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح رکھی جائے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن قائم رہے اور مسلمان ایک مثالی معاشرہ بن کر سامنے آ سکے، مثالی معاشرہ بن کر دنیا کو اسلام کا خوبصورت نظارہ دکھا سکیں. اب آگے چلیے، فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ بخل اور کنجوسی میں اٹکے ہوئے دل. اچھا، اس کو ریلیٹ نہیں کیا گیا پیچھے سے سیاق و سباق سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں ایک طلاق کی یہاں سے وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک تو شوہر کا رویہ، شوہر کی روح گردانی، شوہر کا بدتمیزی کرنا. دوسرا، جو صالحین ہیں، جو صلح کرانے والے لوگ ہیں، جو مصلحین ہیں، صلح کرانے والے لوگ ہیں، ان کا نہ ہونا یا ان کی غفلت، یہ طلاق کی دوسری بڑی وجہ ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر مصلحین موجود ہیں، صلح کرا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور میاں بیوی جو ہے وہ صلح پر راضی نہیں ہے تو ان کے لیے ارشاد ہوا والصلح خیر. آگے چلیے، بخل اور کنجوسی میں اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے دل. اب یہاں ارشاد ہوا کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے کوئی چیز اپنی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، اب جس طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ جب مشکل میں ہو، اور یہی چیز قرآن پاک میں بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے. اب یہاں ارشاد ہوا انسان کی فطرت کا کہ وہ خود غرض ہے اور اس طرح کا کنجوس. یہاں کا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اپنی بہت سی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنی انا اور اپنا نقطۂ نظر، اپنے خاندانی اور سیاسی مفادات. تو یہاں اس چیز سے ایک طرح سے اس چیز کو کراہت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ ارشاد ہوا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں کہ وہ خود تو فاقے سے ہوتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں. وہ خود تو فاقے سے ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو اسی طرح سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا کہ اگر گناہ اور نیکی برابر نہیں ہے، اگر تو ادفع باللتی ہی احسن، تو فرمایا کہ تو پائے گا، اگر تو دفع کرے برائی کو نیکی سے تو تو پائے گا اپنے اور اس کے درمیان دشمنی کو ایک دوستی میں، یعنی ایک اچھے تعلق میں، اچھے رویے میں اور ایک اچھے پہلو میں تو اسے پائے گا اگر تو نیکی کو برائی سے دفع کرے. اور اسی چیز کو یہاں آگے بھی پروموٹ کیا گیا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا کہ اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. اب تفسیر مدارک میں ہے کہ جس طرح باقی آیات میں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح ارشاد ہوا کہ اب فرمایا کہ یہاں اس چیز کا جو بیان کرنا ہے وہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں سے معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ
اسی سے اگلی آیت میں 4 پارہ سورہ آل عمران فرمایا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی برائی کا کام تو وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تم اس چیز کی استطاعت نہ رکھو، وہی چیز 4 پارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 3 میں جو چیز پروموٹ کی گئی کہ اگر تم 4 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، 2 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، تو تم 1 کے ساتھ نکاح کرو اور یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ تو یہاں ارشاد ہوا کہ اس طرح عدل میں اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو اس طرح سے نہ کرو کہ ایک کی طرف زیادہ جھک جاؤ اور دوسری کو معلق رکھو۔ یعنی اگر 2 شادیاں کی ہیں تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے ایام مقرر کیے ہوئے تھے اور ان ایام میں سے آپ جو ہے وہ اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو پروموٹ کیا گیا کہ آپ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اگر تم اس چیز کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تو تم اس طرح سے نہ کرو بلکہ توازن کے ساتھ رہو۔ آگے ارشاد فرمایا اگر تم اصلاح کرو، یعنی ایک بندہ عدل نہیں کر رہا، اس کو پتا ہے کہ میں عدل نہیں کر رہا، اور موت سے پہلے یا کوئی خاص وقت آنے پر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب آگے ارشاد ہوا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ فرقت اختیار کریں، علیحدگی اختیار کریں، مطلب میاں بیوی اگر علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بذات خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غنی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو اچھا شوہر اور شوہر کو اچھی بیوی عطا فرمائے گا اپنی وسعت سے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اچھے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ طلاق کی مزید کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ان میں ان 2 آیات سے سب سے پہلے ہمارے پاس جو دوسری آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ عدل کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، ایک کی طرف عدل اس طرح سے ہونا جس طرح مینشن کیا گیا ہے کہ بالکل جھکاؤ، اور دوسری کی طرف عدل ایسا ہونا کہ وہ معلق رہے، اور اس چیز کو قرآن پاک نے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو اس کے حوالے سے بھی ارشاد ہوا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّ 6 پارہ سورۃ المائدہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی میں اتنے نہ ہو جاؤ کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی۔ تو یہاں بھی اس چیز کو پروموٹ کیا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھو، اور عدل کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ہوا اقرب للتقوی، یہ سب سے زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ اب فرمایا کہ عدل نہ ہونا، عدل کے باوجود، عدل نہ ہونے کے باوجود اصلاح کا نہ ہونا، یہ طلاق کی بڑی وجہ ہے۔ کہ ہمارے ہاں جس طرح وہ ایک شعر ہے کہ مت کر نصیحہ ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے، تو اس چیز کا نہ ہونا۔ دوسرا، طلاق کی جتنی بھی آیات ہیں اور میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اکثر آیات میں اکثر مضامین جو صورتوں میں بیان ہوئے، ان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حدود اللہ کی پاسداری نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میاں اور بیوی کے درمیان حد قائم کی ہے، اس حد کو پار کرنا، اس حد کو قائم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مختلف احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میری حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، یہ میری حدود ہیں، ان کی آیات، ان کے قریب نہ آنا، یہ میری حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے ڈرو، اور اسی طرح ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و تفکر کرو۔ اب فرمایا کہ حدود اللہ کی
پاسداری نہ ہونا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی کمی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بڑی جلدی کا شکار ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو مدد کا کانسیپٹ ہے اور نور کا کانسیپٹ ہے، یہ تھوڑے سے ان میں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں نور کو ڈسکس کر لیتا ہوں. نور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نور حسی اور دوسرا ہوتا ہے نور مانوی. نور حسی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ظاہری طور پر جس سے روشنی آئے، سورج، چاند، ستارے. نور مانوی وہ ہوتا ہے کہ جس سے مانوی طور پر، جیسے قرآن پاک ہے، اب بظاہر قرآن پاک سے روشنی نہیں نکلتی، ٹھیک ہے. اسی طرح مدد کا بھی کانسیپٹ ہمارے ہاں غلط ہے. مدد کا کانسیپٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مدد مطلب جس طرح کہتے ہیں کہ ایک چیز آٹو پہ لگی ہو، خود بخود ہو جائے، جبکہ ایسا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا. ہمیں پہلے اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اگلا پوائنٹ، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام نہ کرنا. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے. جس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ تم عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں. تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. تو اس میں جو لفظ لباس کا استعمال ہوا، اس کا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان رازداری رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنا طلاق کی بڑی وجہ ہے. تو یہ ہم نے آج ڈسکس کی طلاق کی کچھ وجوہات، اور اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی پروگرام میں، نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں VIP کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.